نہیں ہوتا. السلام علیکم عثمان صادق صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کا. عثمان صادق صاحب، یہ آپ کی شاید پہلی ویڈیو ہو جو کہ کسی سوشل میڈیا پہ چلے گی. تو آج میری بھی یہ پہلی ویڈیو ہے کہ میں کسی سے کچھ ان کے زندگی کے تجربات، ان کا جتنی عمر انہوں نے گزاری ہے اس سے کیا کچھ سیکھا ہے اس حوالے سے پوچھوں گا. تو آپ ذرا کچھ ایسا واقعہ سنائیں جو اتنا یادگار ہو کہ آپ زندگی کے ہر لمحے میں اس واقعے کی وجہ سے آپ کی زندگی دن بدن بہتر ہوئی ہو. جی چیز صاحب، بات یہ ہے کہ زندگی تو تجربات کا نام ہے، مشاہدات کا نام ہے، اور زندگی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو اگنور کر دینا چاہیے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ تجربہ یا آپ کا کوئی مشاہدہ بیان کریں، تو آج کا ہی ریسنٹلی ہم اپنے سینئر کے ساتھ ایک میٹنگ پہ گئے. تو واپسی پہ بائی چانس ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور وہ راستہ میری ماضی کی یادوں میں سے بڑا قیمتی اثاثہ تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک میرے بہت دل عزیز دوست ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. ہم ان کے ساتھ بڑا لانگ ٹائم سپینڈ کیا، ہم نے ڈیلی بیس پہ بیٹھنا، کھانا پینا کرنا. تو ان کی بات مجھے یاد آ گئی جب ہم سڑک سے گزرے، تو ان کی دکان اور ان کے اوپر ان کا جو ایک محل نما سٹنگ روم تھا، یا کہنے ایک بلڈنگ تھی جو انہوں نے کنسٹرکٹ کی میرے ہوتے ہوئے. تو انہوں نے جب وہ بلڈنگ بنانی شروع کی تب اورنج ٹرین سٹارٹ ہوئی تھی. اورنج ٹرین کی تکمیل کے بعد جب انہوں نے بلڈنگ مکمل کی تو ان کا ایک خواب پورا ہوا. خواب کچھ یوں تھا کہ ان کا لانگ ٹرم پلان تھا کہ میں آنے والے دنوں میں یا آنے والے کچھ سالوں میں یہاں پہ ایک گیٹ ٹوگیدر کیا کروں گا. سوئمنگ پول تک انہوں نے بنایا، ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، سونے کے لیے کمرے بنائے، ان کو فرنشڈ کیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، ہم نے ایک صرف پلان ہی کرنا ہے. تو وہ بات بالکل سچ ہو گئی کہ جو منظور خدا تھا وہی اللہ کو ہوا کچھ یوں کہ وہ بلڈنگ تکمیل ہوئی. میں نے اس کو وزٹ کیا، ان کے باہر کبوتر اس نے رکھے، مسجد بنائی نماز کے لیے، کچن بنایا، سونے کے لیے جگہ بنائی، سوئمنگ پول بنایا. لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. اللہ اکبر. اور وہ آج بلڈنگ ایک سنسان ویرانے کا منظر پیش کر رہی تھی. اللہ اللہ. کیونکہ اس کے بعد ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کی عمر ابھی کوئی 20-21 سال یا 22 سال ہوگی. اس بچے کے نہ تو وہاں کاندھوں پہ ساری باپ کی ذمہ داری آ گئی، اور وہ سارا کاروبار اس نے سنبھالا. تو اس بلڈنگ کو دیکھ کے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو پڑا کہ یار ایک وقت ہم اس کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے. تو انسان ساری پلاننگ کر لیتا ہے لیکن اپنی موت کی پلاننگ نہیں کر پاتا کہ اس نے جانا کب ہے. تو اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ اللہ پاک کے حضور سجدہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اور اس کا رحم اور کرم مانگنا چاہیے. ہوتا وہی ہے جو اس کو منظور خدا ہوتا ہے. تو بہرحال ابھی تک میں اس سیشن سے باہر نہیں آ سکا، اور میرا دل ابھی بھی مایوس اور دکھی ہے کہ کل کی بات ہے ہم وہاں بیٹھتے تھے اور سارے معاملات کرتے تھے. آج وہ ویران ہو گیا سب کچھ، اور ہمارا دل پسند دوست جس کا نام عمران علی تھا اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. تو ساتھیوں اور علی بھائی اسپیشلی آپ، کہ ہمیشہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم و کرم مانگیں اور نماز پڑھا کریں اور اللہ کی عبادت کیا کریں. آج کا میسیج یہی تھا کہ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیں، ساتھ ساتھ دنیا داری کے. نئے ناظرین، عثمان صادق آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ایکسپیرینس کے ساتھ. جزاک اللہ. تھینک یو.